کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بعد والا محمد جو اب آیا ہے نا، یہ پہلے محمد سے افضل ہے۔ مقام محمود جو پوری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو ملنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا کہ میں تجھے مقام محمود پر جو ہے وہ بھیجوں گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں، تو کیا پھر ان کا کلمہ بھی الگ ہے کہ جس میں اس کے نبی ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں، یا وہ عام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، وہ مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہی وہ اپنے اندر جو ہے وہ تسلیم کر لے۔ قادیانیوں کے نزدیک اب جو بات چلے گی، جو احکامات چلیں گے، وہ چلیں گے جو مرزا قادیانی نے بیان کیے ہیں۔ مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم سب سامعین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان عظیم اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ قادیانی لوگ شو یہ کرتے ہیں، بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، افضل النبیین ہیں، اور آپ کی ہی شریعت چلے گی، آپ کے ہی احکامات چلیں گے۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے، آپ کا امتی ہے، متبع ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار سمجھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نچلے لیول کے اوپر اس کو مانتے ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی وجہ سے سابقہ انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت سلیمان اور دیگر انبیاء جو ہیں، لیکن ہم جو پیروی کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، جن کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہی ہم نے پچھلے انبیاء کو مانا، پچھلی کتابوں کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانا۔ تو بالکل اسی طرح قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کو یہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے جو کہ عوام سے چھپایا جاتا ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء ہیں اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ سابقہ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح جو آدمی قادیانی ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا ہم مسلمانوں کا نبی علیہ السلام سے سابقہ انبیاء کے اوپر ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کے نزدیک اب جو بات چلے گی، جو احکامات چلیں گے، وہ چلیں گے جو مرزا قادیانی نے بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی ایسی حدیث پیش کر دیں، کوئی بھی ایسا فرمان پیش کر دیں جو قادیانیوں کے خلاف ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اچھا، اگر کوئی قادیانی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ جی نہیں جی یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، لیکن وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، مرزا قادیانی کو وہ جھوٹا سمجھتا ہے، بتاؤ مجھے کیا وہ
جو اب دائرہ اسلام کے اندر آیا ہے، کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری اتباع کے بغیر نجات ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کی نجات نہیں ہوگی تو نتیجہ وہی جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ مرزا قادیانی ہی حرف آخر ہے ان کے نزدیک۔ اللہ کے نبی کی بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بندہ ایمان لا رہا ہے، قرآن کے اوپر ایمان لا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو افضل نبی مانتا ہے، صرف مرزا قادیانی کو وہ جھوٹا مانتا ہے، تو قادیانیوں کے نزدیک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ صرف جو ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ سارے پراپوگنڈے کیے ہوئے ہیں، صرف مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، جبکہ حقیقت کے اندر ان کا عقیدہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ آپ ان سے سوال کر کے دیکھ لیں۔ پھر اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ میاں محمود یعنی بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا دوسری بیوی سے بڑا بیٹا تھا، اس نے ایک دفعہ خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اندر جو ہے اس نے یہ صراحت کی کہ ہم جو قرآن کو مانتے ہیں نا وہ مرزا صاحب کی وجہ سے مانتے ہیں، صحیح، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک دیوار سے دوسری طرف دیکھنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے، ایک سوراخ ہوگا تو سوراخ کے ذریعے آپ دوسری طرف دیکھیں گے۔ بالکل، تو ہر بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پہلے نبی کے لیے بطور سوراخ ہوتا ہے۔ آپ بعد والے نبی کے اوپر ایمان لائیں گے تو وہ بتائے گا کہ پہلا جو ہے وہ نبی ہے، فلاں سچا نبی ہے، فلاں جھوٹا نبی ہے، تو آپ جس کو وہ سچا کہہ رہا ہے اس کو سچا مانیں گے۔ صحیح، وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی پیغمبر ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ جی اس بات کا حوالہ دیں، یہ جو آپ نے خطبے کا ریفرنس لیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اخبار الفضل جو ہے قادیان سے شائع ہوا 15 جولائی 1924 کو، تو اس کے اندر میاں محمود کا خطبہ جمعہ جو ہے انہوں نے شائع کیا، اور اس کے الفاظ کیا ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یعنی بعد والے نبی کے ذریعے ہی پہلے، جیسے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ کہتا ہے کہ جو بعد والا نبی ہے اس کے ذریعے ہی پہلے انبیاء کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ صحیح، پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ بس پچھلے انبیاء کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جو نیا نبی ہے جو بعد میں آیا وہ ہے ایک سوراخ ہے، اس کے ذریعے آپ کو پچھلے نبی نظر آئیں گے، وگرنہ وہ پوری دیوار ہے، وہ سوراخ کا ایک بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے، میاں محمود کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، یعنی جو مرزا قادیانی نے جس کتاب کو کہہ دیا نا یہ قرآن ہے، وہی قرآن، وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ نہیں مانے۔ اب یہ جو مرزئی لوگ کہتے ہیں نا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن جو ہے وہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے قرآن وہ ہے جس کو مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ قرآن کہہ دیا۔ مرزا صاحب اگر مرزا غالب کی کتاب کو قرآن کہہ دیتا تو انہوں نے اسی کو قرآن سمجھنا تھا، کیونکہ اس کو وہ نبی مانتے ہیں۔ بالکل، کہتا ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔ جو مرزا قادیانی کی روشنی میں حدیث ہمیں ملے گی نا وہ حدیث ہے، وہ حدیث مانی جائے گی، باقی ہم نہیں وغیرہ مانیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ مانی جائے گی جو مرزا بتائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی کہ ان کے نزدیک اتھارٹی اب کیا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اتھارٹی اب نہیں رہے۔ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ایمان تو ہے ہمارا لیکن وہ اتھارٹی نہیں رہے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اور کوئی نبی نہیں
سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ مرزا صاحب جس کو نبی کہیں گے وہ نبی ہوگا۔ اسی طرح اب نبی علیہ السلام کا بذات خود جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، کہتا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے، خود بخود کوئی بندہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرزا قادیانی کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے اس کو نظر آئے گا۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا نا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام کے اندر آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، قرآن کو اللہ کی کلام مانتا ہے اور ساری ایمانیات کو وہ تسلیم کرتا ہے، مرزا قادیانی کو وہ جھوٹا سمجھتا ہے، تو میاں محمود کے مطابق اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یعنی وہ بندہ جو ہے بالکل گمراہ ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کا اصل نظریہ کہ اتھارٹی جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو یہ نظریہ تو مسلمان اور اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اب میں آپ کو یہ ایک مجلس میں تھا، ایک عالم دین انہوں نے ایک مثال دی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ بہت شاندار انہوں نے مثال دی۔ جی مثال یہ تھی ان کی کہ یار یہ تو ایک پرلے درجے کا انگریزوں کا جو ہے وہ ایجنٹ تھا مرزا قادیانی، اور کوئی عالم دین بھی نہیں تھا، بیماریوں کا مارا ہوا عجیب و غریب مطلب اس کی حالت تھی، کیفیت تھی اس بندے کی۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، جو کہ امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان ہیں، بے شک ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کرے گا نا تو ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بندہ تو مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ تو صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، عام علماء کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، تو صحابہ تو بہت دور کی اور بات ایسا ہے۔ گھٹیا آدمی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ مطلب یہ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، بے شک کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور نہ ان کی ذات کے برابر کسی کو مانتے ہیں، نہ ان کی بات کے برابر کسی کی بات کو مانتے ہیں۔ سلسلہ انبیاء میں میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے، اسی طرح حشر تک سن لو لوگوں، میرے نبی کی بات بھی آخری ہے۔ ذات میں بھی آخری ہیں اور بات میں بھی آخری ہیں، جبکہ یہ مرزا کو سب کچھ آخر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مرزا قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم سمجھتے ہیں یا افضل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کو قادیانی کو اللہ کے نبی سے بھی افضل سمجھ رہے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اب میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا آپ کو کہ عوام کو جھانسے میں لانے کے لیے اصل میں انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، صحیح، لیکن حقیقت میں جو ان کا عقیدہ وہ یہی ہے۔ اچھا، اس عقیدے کے پیچھے بھی اصل میں ایک ان کا ایک نظریہ ہے کہ یہ انہوں نے عقیدہ کیوں اپنایا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر تو بات کیا کہ وہ اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو اللہ کا نبی جو ہے ٹھیک ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ظاہر ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگمن کا، کہ ایک انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم بھی لے سکتا ہے۔ بالکل ایسے اس کے کئی روپ ہوتے ہیں، جی، وہ حتیٰ دوسرے کہ وہ جنم میں، بھگوان تیسرے ہے۔ جنم میں، وہ 7 جنموں تک جو ہے وہ آ سکتا ہے دوبارہ دنیا کے اندر۔ تو مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ دیا، یہ نظریہ دیا ہے قادیانیوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ لا چکے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے۔ اسی لیے بروزی نبوت اسی کو ہی کہتے ہیں، وہ ذلی نبی، بروزی نبی، بروزی وہ نبی، یہ وہ سارے اصطلاحات الفاظ کا استعمال کرتا ہے مطلب وہ، یہی ہے۔ لیکن اس کا حقیقت میں محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ صحیح، پھر افضل کیسے؟ میں اسی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اب جب اس کا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے بالکل ہو گیا۔ تو پھر جتنے فضائل اور مناقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ خود بخود مرزا قادیانی کے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائے گا برابری کا دعویٰ، برابری کا دعویٰ ہو اور پھر یہ صرف اس کا دعویٰ نہیں ہے، باقاعدہ اس نے باتیں بتائی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں نا،
وہ مرزے کے اندر بھی ہیں، باقاعدہ اس نے یہ جملے بولے ہیں لوگوں کے سامنے، صحیح، اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میں وہ آگے جا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہ برابری کا دعویٰ کر دیا۔ جب برابری کا دعویٰ کیا تو پھر تھوڑا سا سٹیپ جو ہے اس نے آگے بڑھایا اور ایسے الفاظ اور جملے بولے جس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ صحیح، میں آپ کو یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، میں نے جو اس کے الفاظ جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا۔ اور اسی کتاب کے اندر کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، صحیح، کہ جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے نہ مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ تو مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ دیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں ایک وجود ہیں۔ یہ اس کا حوالہ جو ہے خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 258 اور 259 ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس عقیدے کو مزید جو ہے پالش کیا مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے نے، بشیر احمد نے۔ اس نے کتاب لکھی کلمۃ الفصل، تو اس کے اندر جو ہے اس نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ کہتا ہے قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔ مزید کہتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ بہت بڑا دعویٰ کر مطلب دیا اس نے۔ اس نے واضح الفاظ کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے مرزا، اچھا باقاعدہ پھر اس نے مرزا قادیانی کے یہی 2 حوالے پیش کیے ہیں خطبہ الہامیہ کے، جو میں نے آپ کو اس کی عبارت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس نے باقاعدہ یہاں پر وہی 2 حوالے پیش کر کے کہا کہ اصل میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کو الگ شخص نہیں ہیں، یہ ایک ہی شخص ہیں، اور وہی شخص جو مرزا قادیانی سے پہلے 1300 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں، محمد بن عبداللہ کے روپ میں مکے کے اندر پیدا ہوا تھا شخص، وہی شخص 1300 سال بعد غلام مرتضیٰ کے گھر میں غلام احمد قادیانی کے روپ میں پیدا ہو گیا ہے، دوبارہ وہی شخص آیا ہے۔ یہ حوالہ کلمۃ الفصل کا آپ کو، یہ اس کی جو کتاب ہے مضمون تھا جو اب کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے، صفحہ نمبر 105 اور 158 پر آپ کو یہ بات ملے گی۔ آپ نے بھی کہا کہ یعنی حوالہ دیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن بار بار اس بات کی تائید کر رہا ہے، تو کیا واقعی قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، یہ بالکل قادیانیوں کی تحریف ہے۔ اگر قرآن بار بار ایک چیز کا حکم دے رہا ہے تو وہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات، اب کسی بھی مسلمانوں کے بچے سے پوچھ لیں کہ بھائی قرآن کے اندر جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ نہیں، تو وہ کہے گا ہے، کیونکہ قرآن تو بار بار حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ اگر قرآن کے اندر بار بار اس عقیدے کا تذکرہ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوں گے، تو پھر آپ کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھیں بھائی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل کسی مسلمان کو نہیں پتہ۔ یہ مرزا قادیانی نے اصل میں جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت کی غلط تفسیر کی ہے، جی، وہ کون سی آیت؟ سورہ جمعہ کی، تو جس کو وہ بار بار کہہ رہا ہے نا، قرآن مجید سے صرف یہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اور وہ بھی مرزا قادیانی نے ہی اس کی غلط تفسیر کی ہے، غلط استدلال کیا ہے۔ مرزا قادیانی سے پہلے امت کے اندر کسی مسلمان نے یہ عقیدہ پیش ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ بلکہ امام مہدی کا جو تصور ہے وہ بچے کو پتہ کہ امام مہدی نے آنا ہے، یعنی جس کا بھی علم سے واسطہ ہے، اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوتی تو معاشرے میں یہ بات ایک انتظار ہوتا کہ ابھی کہ کسی آخری نبی نے آنا ہے یا کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے آنا تشریف لانا ہے، ہے، کسی کی تصویر تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی کہ نبی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمان تو کبھی اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ بالکل، تو یہ تو کسی مسلمان کو پتہ ہی نہیں، مرزا قادیانی سے پہلے یہ کسی مسلمان کو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں۔ وہ آیت جو سورہ جمعہ وہ آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی وہ
پہلے صحابہ کے دور میں آئے، اور وآخرین منہم لما، اور ان لوگوں کے دور میں بھی آئیں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی اور اس کے حواری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پہلی بعثت کا تذکرہ ہے کہ وہ صحابہ کے دور میں، اسی طرح وہ آخر دوسرے لوگوں میں بھی آئیں گے جو صحابہ کے زمانے کے بعد میں آئیں گے۔ حالانکہ اس آیت کا سادہ سا اور سیدھا سا صرف ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں پر تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کی نبوت اور رسالت اور بعثت پہلے لوگوں کے لیے تھی جو آپ کے زمانے میں تھے، اسی طرح قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اس وجہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ کو شروع سے مل جائے گا۔ شروع سے مل کسی بچے سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اس نے غلط تو مرزا تفسیر قادیانی نے جو ہے اس کے بارے میں یہ نظریہ، اس سے یہ استدلال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ پیدا ہوں گے دوبارہ۔ اچھا، یہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ تو ان کا ہو گیا برابری کا، اب افضلیت کا میں حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ قادیانیوں کا ایک جو سب سے بڑا مناظر تھا مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد، جو کہ ان کی جماعت کا مفتی بھی رہ چکا ہے، غلام رسول راجے کی۔ ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ قادیان کے سالانہ جلسے کے اندر اس بات کا اقرار کیا۔ میں وہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اخبار الفضل یہ قادیان سے شائع ہوئی، یہ 24 جنوری 1931 کی جو اخبار الفضل ہے نا، اس کے اندر غلام رسول راجے کی تقریر جو ہے سالانہ جلسے والی، جو اس نے 1930 میں کی تھی۔ ٹھیک ہے، 1930 کا جو سالانہ جلسہ تھا، وہ تقریر جو ہے انہوں نے 1931 کو جنوری کے مہینے میں جو ہے وہ شائع کی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے، آج تک مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی، اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود یعنی مرزے سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ خود ان کے سالانہ جلسے کے اندر، ان کا خلیفہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور سارے قادیانی وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور اس سالانہ جلسے کے اندر جو ہے باقاعدہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا اجماعی اعلان ہے، اور اقرار بھی ہے، اجماعی اعلان اور اقرار ہے کہ یہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا، بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرزا قادیانی نے ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ دنیا کو دیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست تھا تو مسلمانوں سے کیسے جو ہے یہ چھپ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، ایسے ہی اس کے مفہوم کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مرزا قادیانی تک مسلمانوں میں کیوں نہیں یہ عقیدہ جو ہے ملتا؟ پھر اگر یہ درست تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک نیا عقیدہ دنیا کو دیا، صرف اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے۔ اب مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دعویٰ کر دے، آپ کو یاد ہوگا متنبی کے حوالے سے مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ بڑی معروف ہے کہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے مد مقابل جب یہ دلیل پیش کی گئی لا نبی بعدی، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے لا نبی بعدی، کہ لا جو ہے میرے بعد نبی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو وہ کہتا نہیں، یہ عبارت ایسے نہیں ہے، یہ ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد لا نام کا ایک نبی آئے گا اور وہ میں ہوں۔ اس نے مبتدا خبر بنا دیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ دعویٰ کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی رحمان کے نام والا عبد الرحمن نام کا بندہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو کہ الرحمن الرحیم، اللہ نے میرا نام یہاں پر لیا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ وہ کسی بھی لفظ کو وہ اپنے بارے میں کھلواڑ کر سکتے، کھلواڑ جو ہے وہ کر سکتے، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے وہ شیخ محمد جو ہے وہ اس طرح کے دعوے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ بالکل کر رہا ہے۔ وہ کبھی محمد رسول اللہ سے مراد خود کو لے رہا ہے، کبھی کوئی بات کر رہا ہے، کبھی کوئی بات کر رہا ہے، اور وہی قرآن کے الفاظ کو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ چشمہ کرنے کی۔ تو اب اس طرح کے اگر عقیدے جو ہے درست ہونے لگ پڑیں
تو پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے قرآن نے میرے متعلق بات کی ہے. بھائی عقیدہ وہی صحیح ہے جو واقعی جو قرآن میں قرآن کے اندر موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، اور آگے جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. صحیح. اگر قرآن مجید کی یہ تفسیر صحیح تھی اس آیت کی، یہاں یعنی میں بتا رہا ہوں کہ دو غلطیاں ان کی. نمبر ایک، وہ جو اس نے کہا تھا کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. صرف ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں، اور اس آیت کا جو مفہوم انہوں نے پیش کیا وہ مفہوم بھی، وہ عقیدہ بھی اس آیت سے اخذ نہیں ہوتا. یہ مرزا قادیانی کی خود ساختہ اختراع ہے، اور ان کا اقرار بھی. اور اس کے اوپر جو ہے ان کا باقاعدہ جو ہے وہ اجماعی موقف ہے کہ واقعی یہ مرزا سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اچھا، یہ تو ان کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا جی قرآن بار بار کہتا ہے، اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی. تو جب یہ برابری میں لاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل و خصائص ہیں، تو کیا اس کے بارے میں بھی دعویٰ کرتا ہے یہ میری فضیلتیں ہیں؟ بالکل ایسی چیزیں موجود ہیں مرزا کا. مثلا اس کی جو مجموعہ الہامات ہے، تذکرہ، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ باتیں مل جائیں گی. مثال کے طور پر مسلمان جو ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انا اعطیناک کل کوثر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر جو ہے وہ عطا کی. تو مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا انا اعطیناک کل کوثر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیش کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم رحمۃ للعالمین نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مقام محمود جو پوری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو ملنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا کہ میں تجھے مقام محمود پر جو ہے وہ بھیجوں گا. وہ تجھے بڑے دعوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، وہ مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہی وہ اپنے اندر جو ہے وہ تسلیم کر لی. اب قادیانی اس کو مانے یا نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے. اب ایک بندہ جب کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے تو اس عہدے کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ خود بخود اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے خود بخود جو ہے وہ سارے اس کے داخل ہو جائیں گے وہ خود بخود. تو الفاظ کے اندر بھی یہ باتیں ہوں، یعنی جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں وہی مرزا قادیانی کی فضیلتیں اس نے بیان کی ہیں، دعووں کے اندر کی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین. اور مرزا قادیانی کی بیوی کو قادیانی لوگ ام المومنین کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. اور مرزا قادیانی کے جو شاگرد ہیں اس کے دوست اس کو بھی وہ صحابی کہتے ہیں. پھر جانشین کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. وہی الفاظ استعمال، اسی طرح اہل بیت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے وہ. یعنی مسلمانوں والی اصطلاحیں جو ہیں وہ مرزا قادیانی نے اور اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، وہ مرزا قادیانی اور اس کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ ساری استعمال کی ہیں. صحیح. یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کی آڑ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب بھی سمیٹ لیے. اور عملاً ان کی زندگی میں ان کے پیروکاروں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو ایک نقطہ تھا کہ اللہ کے نبی سے افضل بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، برابری تک تو یہ آ گیا، فضائل و خصائص بھی اس نے سمیٹ لیے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کیسے؟ اس کا دعویٰ اور اس کے کچھ دلائل یہ ہمیں سمجھائیں. مرزا قادیانی نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی شخصیت کے دوبارہ پیدا ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے فضائل اور مناقب جو ہیں سمیٹے، تو پھر یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور اس نے ایسے جملے بولے کہ جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. کہتا ہے خطبہ الہامیہ کے اندر ہی اس نے یہ بات کی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 288 ہے. کہتے ہیں کہ میری فتح محمد رسول اللہ کی فتح سے بہت بڑی ہے. یہ مرزا قادیانی نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح سے بہت بڑی میری فتح ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے خطبہ الہامیہ جو کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 275 پر، کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو اسلام شروع ہوا تھا پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، اور کہتا ہے کہ میرے زمانے میں اسلام جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو چکا ہے. وہ بدر ہو گیا ہے.
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اسلام جو ہے اس کو اتنی روشنی نہیں ملی، اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی کامیابی میرے آنے سے ہوئی ہے۔ باقی افضلیت کا دعویٰ ہے اس کا۔ مزید میں آپ کے سامنے اسی خطبہ الہامیہ کا ہی حوالہ پیش کرتا ہوں، روحانی خزائن کے نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 271 اور 272 ہے، کہ جس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ میرے زمانے کی جو روحانیت ہے نا، آج کے زمانے میں جو روحانیت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے مقابلے میں زیادہ قوی اور زیادہ کامل ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے آنے کی وجہ سے جو روحانیت پھیلی، اس کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں تھی جتنی مرزا قادیانی کے زمانے کے اندر روحانیت کے اندر ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ ان کے ٹی وی پر بھی ایک دن ان کے اسکالر جو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے 1300 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد مرزا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوسرا روپ بن کے آیا، تو وہ فضیلتیں بھی جمع ہوتی گئیں 1300 سال میں، اور فضیلتیں یعنی ضربیں لگتی رہیں۔ وہ اپنی طرف سے کوئی تقسیم کر رہا تھا اور ثابت یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اب جو جس روپ میں آیا ہے تو وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ بھی ان کا آج کا ایک دعویٰ ہے، یہ لوگوں کو ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ قادیانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ قادیانیوں کا ایک شاعر تھا، مرزا قادیانی کا بڑا قریبی ساتھی تھا، قاضی ظہور الدین اکمل، اس کو یہ حسان بن ثابت کا لقب بھی دیتے ہیں۔ تو اس نے مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی ایک نظم جو ہے وہ کہی، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اخبار البدر کے اندر شائع ہوئی۔ اس نظم کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ چل جائے گا۔ کہتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بعد والا محمد جو اب آیا ہے نا، یہ پہلے محمد سے افضل ہے۔ اور اس کی زندگی میں یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں یہ شعر پڑھے گئے۔ اچھا، یہ اخبار البدر جو ہے یہ 25 اکتوبر 1906 یعنی مرزا قادیانی کے مرنے سے 2 سال پہلے یہ شائع ہوئی نظم، اور یہ اخبار البدر جو ہے قادیان سے شائع، مرزا قادیانی کے گھر کے پاس اس کا دفتر تھا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مرزا قادیانی نے اس کو نہ پڑھا ہو، لیکن قادیانی لوگ جو ہے یہ جھانسا دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ تو شاعرانہ تخیل ہے، یہ تو شاعر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کون سا حضرت صاحب کا اپنا عقیدہ تھا یا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ نہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سوال جب لاہوری گروپ، قادیانیوں کا جو لاہوری گروپ ہے، اس کے امیر نے مولوی محمد علی لاہوری نے بشیر الدین محمود کے اوپر، یعنی جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے اوپر اٹھایا کہ جی تیری تعلیم کا نتیجہ ہے کہ یہ شاعر نے یہ شعر جو ہے کہا ہے کہ جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پائی جاتی ہے۔ تو پھر بشیر الدین محمود نے، یعنی جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، اس نے راز سے پردہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو حضرت صاحب کی زندگی میں نظم پڑھی گئی، ان کو سنائی گئی اور چھاپی گئی، خوش بھی ہوئے تھے حضرت صاحب کی بور بیٹے نے لگا دی، بیٹے نے جو ہے وہ لگا دی۔ یہ اخبار الفضل کے اندر جو ہے نا 22 اگست 1944 کی، جو 22 اگست 1944 کی اخبار ہے، اخبار الفضل جو قادیان سے شائع ہوتی تھی، اس کے اندر اس کا یہ اقرار نامہ جو ہے وہ شائع ہوا۔ تو اب جو قادیانی لوگ جو ہیں وہ اگر کسی مسلمان کو جھانسے میں لانے کی کوشش کرو، یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ حوالہ یاد رکھیں کہ یہ نظم مرزا قادیانی کی زندگی میں پڑھی گئی، مرزے نے سنی تھی اور اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا تھا، یہ اس کے بیٹے نے باقاعدہ جو ہے اس کا اقرار کیا ہے۔ اچھا شیخ، آخر میں ہم یعنی اس موضوع سے متعلق ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ سوال بھی مطلب لینا چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں، تو کیا پھر ان کا کلمہ بھی الگ ہے کہ جس میں اس کے نبی ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں، یا وہ عام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے جو ہے نا یہ اس کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہو، جبکہ ہمارا کلمہ تو وہی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر سنا بھی دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اچھا وہ مطلب عام بندہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات، کلمہ تو ہمارے والا پڑھ رہا ہے یہ بندہ، تو ہم کہتے ہیں اس کو یہ کافر ہے، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ اصل میں چھپا رہے اس سے ہوتے ہیں۔ برعکس ہے۔ یہی سوال، اچھا اس کے دو جواب میں آپ کو دوں گا۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ ان کا الگ کلمہ موجود ہے صحیح۔ جو کہ عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ سیرت المہدی جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی تھی بشیر احمد نے، اس کا جو تیسرا حصہ ہے سیرت المہدی کا حصہ سوم، اس کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس نے یہ اقرار لکھا ہے کہ حکیم نور دین یعنی جو ان کا پہلا خلیفہ تھا قادیانیوں کا، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی کلمہ بھی ہے مرزا قادیانی کا یعنی جس کو ہم نبی مانتے ہیں، تو اس نے کہا مرزا کا کلمہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں نے قادیانی کے سامنے یہ جب کلمہ بتایا نا، کہتا ہے یار یہ ہم اپنی مجلسوں میں پڑھتے تو ہیں یہ جملہ، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ میں نے پھر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کتاب بھی دکھائی کہ دیکھو سیرت المہدی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ جملہ ان کے ہاں رائج ہے، یہ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ پہلے نمبر پر تو میں آپ کو یعنی یہ جواب دے رہا ہوں کہ ان کا الگ کلمہ موجود ہے، یہ صرف مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر محمد رسول اللہ کے اندر وہ مرزا قادیانی کو شامل مانتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر 157 اور 158 اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بشیر احمد نے یعنی مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود جو ہے یہ سوال اٹھایا کہ جی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے تو ایک نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو اس نے پھر وہی عقیدہ پیش کیا، کہتا ہے کہ اصل میں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی بندہ اور آیا ہی نہیں، وہی بندہ دوبارہ آ گیا ہے، تو اگر کوئی نیا بندہ آتا تو اس لیے ہمیں جو ہے نئے کلمے کی ضرورت پڑتی، چونکہ وہی بندہ آیا ہے اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو شامل مانتے ہیں، اور تو اس سے یہ مراد وہی لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو شامل مانتے ہیں، وہ مراد لیتے ہیں۔ اب جب عام بندے کے سامنے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو عام مسلمان وہ تو یہی سمجھے گا کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کو پرکھنے کے لیے ہم ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جس بندے پر ہمیں شک ہو کہ یہ قادیانی ہے یا وہ اقرار بھی کرے اس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ احمدی مسلمان ہے، تو پھر ہم اسے یہ کہیں گے کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے تم؟ اگر وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو ہم یہ سوال کر لیں کہ اقرار کرو کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس سے مراد نہیں، وہ جھوٹا نبی ہے، اور پھر جس نے یہ عقیدہ دیا ہے وہ کافر ہوا، وہ کافر ہوا۔ پتہ چل جائے گا آپ کو، کیونکہ یہ عقیدہ تو قادیانیوں نے دیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس طرح آپ اس سے سوال کر کے اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ناظرین، یہ آج کے ہمارے پروگرام کے کچھ سوالات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرزا غلام محمد قادیانی اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے، بڑی مفصل اور جامع گفتگو شیخ صاحب نے آج ہمارے ساتھ کی۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔